ڈسٹرکٹ بار گوجرانوالا کے سینئر نائب صدر سمیت 2 وکلاء کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف وکلاء سراپا احتجاج بن گئے۔ سیشن کورٹ میں ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکاران کو سیشن کورٹ کمپلیکس سے باہر نکال دیا، نیز پولیس افسران و اہلکاران کے داخلے پر پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد الطاف کے حکم پر سینئر نائب صدر علی رضا شاہ نواز بٹر پولیس حراست سے رہا کر دیے گئے تو سیشن کورٹ آمد پر وکلاء نے اپنے ساتھی ایڈوکیٹ کا پرتپاک استقبال کیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ بار گوجرانوالا کے سینئر نائب صدر علی رضا شاہ نواز بٹر اور عثمان شوکت ایڈوکیٹ کی گرفتاری پر گوجرانوالا کے تمام وکلاء شدید اشتعال میں آ گئے۔ صدر بار پرویز عابد ہرل اور سیکرٹری بار حافظ وزیر علی کی قیادت میں وکلاء نے پولیس اہلکاران کو سیشن کورٹ کمپلیکس سے باہر نکال کر ان کے داخلہ پر پابندی لگا دی۔ وکلاء نے بطور احتجاج عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور سیالکوٹ روڈ بھی بلاک کر دی، جس سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ تاہم 1 گھنٹہ بعد وکلاء نے روڈ کھول دی۔ اسی اثناء میں محمد ناصر ہارون ایڈوکیٹ کی پٹیشن پر ایڈیشنل سیشن جج محمد الطاف نے سی پی او کو علی رضا شاہ نواز ایڈوکیٹ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دوران ڈسٹرکٹ بار کا ہنگامی اجلاس بھی زیر صدارت سیکرٹری بار حافظ وزیر علی طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں شریک وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے ممبر پنجاب بار کونسل ظہیر احمد چیمہ، سینئر ایڈوکیٹس سلمان کھوکھر، سید طاہر شاہ، رضوان گل، سعید بھٹا، عامر منیر باگڑی اور حافظ وزیر علی سمیت دیگر وکلاء نے ساتھی وکلاء کی غیر قانونی گرفتاری کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ کسی صورت غیر قانونی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے اور اگر پولیس نے ایسی روش ترک نہ کی تو احتجاج کا دائرہ وسیع تر کرتے چلے جائیں گے۔ اجلاس کے دوران صدر بار چودھری پرویز عابد ہرل پولیس کی غیر قانونی حراست سے رہا ہونے والے بار کے سینئر نائب صدر علی رضا شاہ نواز بٹر کو ساتھ لے کر سیشن کورٹ پہنچے تو وکلاء نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ساتھی وکیل کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، انہیں بار ہال لایا گیا جہاں وکلاء نے خوب نعرے بازی کی۔ صدر بار نے بار ہال میں خطاب کرتے ہوئے سینئر نائب صدر کی غیر قانونی گرفتاری اور رہائی کو وکلاء تحریک کا آغاز قرار دے دیا۔ سیکرٹری بار حافظ وزیر علی نے میڈیا کو بتایا کہ عثمان شوکت ایڈوکیٹ کی رہائی بارے اعلیٰ افسران سے بات چیت کا عمل جاری ہے، انہیں یقین ہے کہ وہ رات گئے رہا ہو جائیں گے، تاہم اگر ایسا نہ ہوا تو کل سے دوبارہ عدالتوں کا بائیکاٹ اور احتجاج کیا جائے گا۔ معزز اراکین بار، آج کا ہنگامی اجلاس بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر طلب کیا گیا کہ رات کو جس طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لا قانونیت کا ثبوت دیتے ہوئے انتظامیہ نے وکلاء کے گھروں پر ریڈز کیے غیر قانونی طور پر اور ان کی گرفتاریاں اس کے نتیجہ میں عمل میں آئیں، جس میں ہمارے بار کے سینئر نائب صدر جناب علی رضا شاہ نواز بٹر صاحب بھی گرفتار ہوئے اور ہمارے وکلاء کے گھروں پر ریڈ کیے گئے اور توڑ پھوڑ کی گئی، ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے معزز رکن بار جناب علی رضا شاہ نواز بٹر صاحب اور عثمان شوکت سندھو صاحب کو جس بربریت کے ساتھ رات کو ان کے گھروں سے اٹھایا گیا، ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تنبیہ کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ گوجرانوالا بار ہمیشہ جرری بار رہی ہے، نڈر لوگوں کی بار رہی ہے، بے باک لوگوں کی بار رہی ہے، جنہوں نے ہمیشہ بادل کے آگے ہمیشہ سیسا پلائی دیوار کی طرح یہ کھڑے رہے ہیں
اور کبھی بھی جب بھی اس کی عزت اور حرمت پر بات آئے گی تو یہ آپ کے گھروں میں داخل ہوں گے اور آپ کا محاسبہ کریں گے، آپ کا احتساب کریں گے اور آپ کے گھروں میں داخل ہو کے اپنے بھائیوں کو لے کے آئیں گے۔ اسی سلسلہ میں اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے ہمارے یہ بات ذہن میں رکھیں، ہماری بات چل رہی ہے، ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ صدر محترم چونکہ یہاں تشریف فرما نہیں ہے، ہمارا ایک مذاکرات کا سیشن ہو چکا ہے جس میں الحمدللہ باہر کی طاقت سے ہمیں 50% کامیابی ہو گئی ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ الحمدللہ ہم نے اسی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے اور اسی بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بالکل پاکستان میں دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کی لائن کو عبور کرے۔ وکلا بائی ہماری ریڈ لائن ہے، جس نے اسے عبور کیا ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور طریقے سے محاسبہ کریں گے۔ اقبال نے فرمایا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اور پھر کیا فرمایا اقبال نے کہ فتح قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہمارا ربط جو ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ یہ مثالی پیار جو ہے، یہی ہماری منازل کو طے کرے گا۔ پھر اقبال نے کیا فرمایا کہ فتح قائم ربط ملت سے ہے، وہ پھر کیا فرمایا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور میری ملت کے مقدر کے ستاروں میں سردست جو ہے ظہیر احمد چیمہ ہے، میری ملت کے مقدر کے ستاروں میں رضوان گل ہے، میری ملت کے مقدر کے ستاروں میں راجہ صاحب ہیں، میری ملت کے مقدر کے ستاروں میں ارسلان خان ہے، میری ملت کے مقدر کے ستاروں میں ذیشان خان ہے، مبشر گوندل ہے، حق نواز جیسے ہیں، شہروز جیسے ہیں، سمر شاہ جیسے ہیں، ارشد گوندل جیسے ہیں، ذیشان خان جیسے ہیں۔ اور اتنی ملت کے مقدر کے ستارے جب مل جاتے ہیں تو ایک ذیشان ہاشمی صاحب پھر طوفان برپا ہوتا ہے، وہ طوفان ایسا برپا ہوتا ہے، اس کی موجیں جو ہیں وہ بھرتی ہیں، اس کی لہریں جو ہے رانا شیخ بشیر کناروں پہ پار ہو جاتی ہیں اور ہر طوفان کو اپنی لپیٹ میں لے کر پاش پاش کر دیتا ہے۔ کہ جس تنہائی کے ساتھ یہ باطل کے سامنے ڈٹے رہے اور اپنے آپ کو اس ملک کے لیے پیش کیا، اس ملک کی بہتری کے لیے پیش کیا، اس ملک کی فلاح کے لیے پیش کیا، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی قربانی پیش کی، اپنی گرفتاری پیش کی۔ بھٹر صاحب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ابھی آپ صاحب نے کہی ضعیفیمہ نے کہی کہ ہم غدار ہیں، ہم غدار نہیں ہیں۔ غدار وہ ہے جنہوں نے عہد توڑا ہے، ہم تو اس آئین کے محافظ ہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ درستگی میں کرنا چاہتا ہوں، غدار وہ ہیں۔ تو ہماری ان کے ساتھ نفرت چل رہی ہے۔ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ یہاں آیا، مجھے سیکٹری کو دونوں کو دعوت ملی کہ آئے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو فنڈ ملے گا۔ میں نے کہا میں جس کو وزیر اعلیٰ نہیں مانتا اس سے فنڈ کیسے ملے؟ صدر پار زندہ باد، 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 اللہ۔ تو اکتوبر کے اندر میری گرفتاری کے لیے ایک میٹنگ ہوئی، ارباب اختیار جاگتے رہے کہ کیسے اس کو گرفتار کیا جائے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ایف آئی اے کو ریلیز کیا جائے، وہ حاکم مجھ سے ہے، اس کو مجھ سے بہت تکلیف ہے بیچارے کو۔ تو انہوں نے کہا جی صدر کو کیسے پکڑیں گے، اس کی سکور بھی ہوتی ہے، رات جاگتا ہے، انہوں نے کہا جی بلڈ شیڈ ہو گیا، انہوں نے کہا ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ یہ ان کی حالت ہے اخلاقی طور پہ، پکڑتے ہیں اس بندے کو کہ وہ ایک رات کو اکیلا ہوگا اس کو پکڑ لیں۔ تو میری تو آنکھ مجھولی ان کے ساتھ ماضی کے ساتھ یہ اداروں کی سچائی ہے۔ میں بات ایک بات کر دوں کہ ہماری کسی ادارے کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، چاند غداروں کے ساتھ ہے، ان کو انشاءاللہ غداری کے تحت سزا دیں گے اور آئین موجود ہے۔ یہ جس نے اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اس کا محاسبہ انشاءاللہ کریں گے۔ اور اسی وجہ سے میں نے ہمارے جو بار کے ہمارے ممبر جسٹس سپریم کورٹ بن کے ان کو ایک نوٹس دیا گیا، تو ان کے دفاع کے لیے بھی میں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی اور میں اور سیکٹری صاحب 15 تاریخ کو وہاں سپریم کورٹ پیش ہوئے اور ہم نے وہاں پہ ایجیٹیٹ کیا کہ آپ کا جو بینچ ہے یہ غیر آئینی ہے، پہلے بینچ تو بنائیں۔ تو یہ میں اور آپ اس لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں اور قانون کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے اپنے
بھٹو صاحب کو کہا کہ آپ کو کیا احساسات تھے, کیا فیل کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی مجھے یقین تھا کہ میرا شہر وہاں پہ پہنچے گا. زندہ باد زندہ تو انہوں نے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ رجیم میرے پیچھے آ رہی ہے اور صدر اسپیشلی آ رہا ہے. اندازے کے ساتھ انہیں بتایا, فون ان کے پاس نہیں تھا. تو وہاں حال کیا ہوا, اللہ کی رحمت سے سارا تھانہ چھوڑ کے بھاگا میرے جانے سے پہلے. صرف وہاں پہ سپاہی تھے, 3-4 جب ہونے تھا. انہوں نے کہا جی صدر صاحب ہم نے تو آپ کو بھائی کو دیسی گھی سے گھر سے روٹی لا کے کھلائی ہے, ہمیں کچھ نہ کہنا. یہ ان سے پوچھتے اور قسمیں جو اٹھائی انہوں نے کہ دیکھیں یہ دال ہے اس کے اندر دیسی گھی ہے. یہ ان کا حال ہوا تھا اس وجہ سے کہ بات ساتھ ہے. اب رہ گئی بات عثمان شوکت صاحب, شفیع صاحب کے عزیز ہیں, میرے بھی عزیز ہیں, آپ بھی وہ تو بار ممبر ہیں. تو 1 گھنٹے کا ٹائم ہم نے دیا ہے انتظامیہ کو, اور اسی طرح اکنواز کے بھائی ہیں کزن, میرے بھی کزن ہیں, ان کا بھی ٹائم دیا ہے 1 گھنٹے کا کہ ان کو چھوڑ دیں گے. اس طرح لالا شکیل ہے, ان کے گھر پہ بھی رات کو ان کا گھر توڑا گیا اور اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. ہمارے کچھ ایسے میرے کہتے دوست ہے, صبح ملے, ہم ایک کوچ کے اندر جا رہے تھے. میں نے کہا جی بائیکاٹ کریں, انہوں نے کہا جی صدر صاحب کیوں, میں نے مسیح پڑے گا. اچھا تو آپ کیوں نہیں پکڑے گئے؟ میں نے کہا آپ کا پیغام کوشش تو کرتے تھے لیکن اللہ کی برکت سے میری طرف سے نہیں آیا. تو اگر ایسی بات ہے میں نے کہا آپ بھی ساتھ آ جائیں, مجھے ٹائم دے کے پکڑ لے, یا اگر ریزنل بائک کر دیں گے. تو اب لائے عمل یہ ہے کہ ہم نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے. اگر پولیس کسی میرے بار ممبر کے گھر پہ گئی تو مجھے بتا دینا, آپ کا سر رات 3 بجے وہاں پہنچے گا انشاءاللہ. کوئی نہ ڈر ہے نہ خوف ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے, ان اقتداروں کا نہیں جنہوں نے جزیرے برون ملک پہلے سے خرید لی ہے. جتنے یہاں باہر کے ممبر ہیں میرے پاس تو ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں امریکہ جانے کے لیے, اور ان کی تو پراپرٹی یہ سب کی امریکہ کے اندر ہے. تو انشاءاللہ اس جو ظلم ہے اس کے خلاف ہماری جنگ تحریک جاری ہو چکی ہے. میرے نوجوانوں کو اختلاف تھا کہ صدر صاحب, سیکرٹری صاحب آپ کیوں ٹھنڈے مٹھے کر رہے ہیں. میں نے کہا وقت آنے والا ہے, 3را فیز جب ہوگا اور انشاءاللہ ہماری قوت جو ہے وہ طاقت کے ساتھ ان ظالموں کا مقابلہ کرے گی. تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان ظالموں کا, ان غاصبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ ان غاصبوں کو پاکستان سے بلا کر دام دیں گے. آپ کے سامنے ترکی کا ماڈل موجود ہے, جس طرح وہاں انہوں نے ظالموں نے بغاوت کی اور سلیکٹر گورنمنٹ کو توڑنے کی, ان کو قید کرنے کی کوشش کی, تو آپ جیسے لوگوں نے وہاں قربانیاں دی. تو آج وہ ادارہ جو ہے اپنی بساط کے اندر کام کر رہا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی ووٹ کی طاقت سے اس ادارے کو مجبور کریں گے کہ اپنا ظلم و ستم بند کر دے, اور جو پاکستان کا چوکیدارہ کا نظام ہے اسی تک رہے, سیاست سے باہر آ جائیں. انہوں نے کہا کہ اب عثمان بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں نہ چھوڑا تو سی آئی اے کے تالا سب سے پہلے میں توڑوں گا. زندہ باد. रौनक हो जाऊं छठ में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं छठ में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे